وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے جمعے میں بھی یہی پیغام مسلمانوں کو دیا ہے اور آپ لوگوں سے بھی یہی بات کہتا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت شریفہ میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ میرے بارے میں دریافت کریں، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے اگر دریافت کریں، اذا سألک عبادی انی، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں کہ میں کہاں ہوں، کیا کرتا ہوں، تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں اپنے بندے سے، کوئی بہت دور دراز نہیں ہوں، دور کی کوڑی نہیں ہوں اور جوئے شیر نہیں ہوں اور کسی پہاڑ کے کھودنے کے بعد ملنے والی مایوسی نہیں ہوں، بلکہ میں قریب ہوں، ہر وقت موجود ہوں، ہر کسی کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ قربت کتنی ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگ جاں ہے جسے شہ رگ کہا جاتا ہے۔ شہ رگ، شہ بادشاہ کو کہتے ہیں اور رگ رگ کو کہتے ہیں۔ شہرگ کا مطلب آپ کی رگوں میں جس کو شہنشاہیت اور بادشاہت کا مقام حاصل ہے، آپ کی ہزاروں لاکھوں نسوں میں جس نس کو، جس رگ کو یہ بنیادی مقام حاصل ہے کہ اس پر آپ کا وجود ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ شہرگ ہے۔ اور وہ دل سے سب سے قریب ہے، کیونکہ دل سے چلتی ہے، دل سے سب سے قریب ہے۔ وہ بلاک ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، یعنی دل اپنا کام کرنا بند کر دے اور آدمی مر جائے۔ تو جو آپ کی زندگی کی ضمانت ہے، سب سے قریبی رگ جو دل سے لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اسی کو رگ جاں بھی کہتے ہیں۔ رگ جاں، جان اس پر ڈیپینڈ ہے، اس لیے اس کو رگ جاں بھی کہتے ہیں اور شہ رگ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو حبل الورید کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اقرب الیہ من حبل الورید، گویا میں بندے سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ خود اپنے سے اتنا قریب نہیں جتنا اس سے اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ تو یہاں تو یہ فرمایا کہ لوگ آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں، لوگ نہیں، میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، کیونکہ لوگ کہنے میں غیریت ہے، اجنبیت ہے، اور عبادی کہنے میں اپنائیت ہے، تعلق کا، محبت کا، التفات کا اظہار ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیوں کہیں؟ عبادی کا ترجمہ ہے میرے بندے۔ میرے بندے، جب کسی کا رشتہ ہم کہہ کے جوڑا جائے
تو بھی ہمارا ہی ہوگا. اگر کہا جائے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، وہی رشتہ ہوگا، وہی تعارف ہوگا. لیکن اگر کہا جائے میرے بھائی تو تعلق کی مزید اظہار ہوگا، تعلق کا. تو محبت بڑھتی ہے. آپ عرف میں بھی محسوس کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے ابا جان، اور آپ کہیں میرے ابا. آپ یوں کہیں کہ ہمارا بیٹا ہے اور آپ یہ کہیں میرا بیٹا ہے، بڑا فرق ہو رہا ہے. اپنائیت میں بہت بڑا فرق ہو رہا ہے، اور آدمی میں اس میں ایک قسم کی لذت اور ایک قسم کی محبت محسوس ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا سألک انی عبادی، آپ سے لوگ، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہیں تو آخر ہیں کہاں؟ اتنے حالات آ رہے ہیں، اتنے مصائب ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی مشکلات ہیں، گھر میں کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت پہ کھا پی لے رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں، ہر ایک خوشحال کے مقابلے میں ہزاروں لوگوں کی بدحالی کا انہیں اندازہ نہیں. ایک شخص کی گزر بسر ہو جا رہی ہوگی، لیکن اس ایک کے مقابلے میں اللہ کے پورے بندوں میں سے کئی ہزار کی گزر بسر نہیں ہو رہی. ایک اگر کھا لے رہا ہے تو کم از کم 999 بھوکے ہیں. ایک کو دوا مل جا رہی ہے تو 999 دوا کے لیے ترس رہے ہیں. ایک اگر ہاسپٹل کا خرچہ دے سکتا ہے تو 9999 نہیں دے سکتے ہیں خرچ. 10 لاکھ کا بل، 20 لاکھ کا بل کون دے سکتا ہے؟ کتنے بندے ہیں جو اتنا بڑا بل ادا کر سکتے ہوں اور اس کے بعد بھی آپ کو صحت مل سکتی ہے؟ آپ کے آدمی کو اس خبر کے ساتھ حوالے کیا جا سکتا ہے کہ یہ اچھے ہو گئے ہیں، لے جائیے، اور اس خبر کے ساتھ بھی کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، لے جائیے، اور 20 لاکھ کا بل بھی ادا کریے. تو کوئی بندہ 10 لاکھ میں ایک ہوگا جو اتنا دے سکتا ہوگا، 10 لاکھ میں ایک ہوگا. باقی کی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے بل ادا کر کے اپنے آدمی کا علاج کرا سکے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کہاں ہیں، اللہ پاک کہاں ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آخر مدد کیوں نہیں کر رہا ہے بندوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندے میرے کوئی غیر نہیں ہیں، بندے دشمن نہیں ہیں، بندوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. عبادی میرے بندے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپنے غیر میں مجھے. ان سے کہو کہ انی قریب، کتنا قریب، اقرب الیہ من حبل الورید. کہاں رہتا ہے؟ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. کیا کرتا ہے؟ یحب المتقین، یحب الصابرین. ان اللہ مع الذین آمنوا والذین اتقوا. ان کے ساتھ رہتا ہے.
کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب مہبت وحی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر رونق افروز تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں رہتے و چلتے پھرتے تھے، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی نازل کر کے جواب دے رہا ہے۔ ایک آدمی کمرے کے باہر ہو، ایک بیمار بستر پہ پڑا ہوا ہو، آواز بھی نحیف و کمزور ہو رہی ہو، پانی کی پیاس لگی، کسی چیز کی ضرورت پڑی، تو اس کا تیماردار کمرے کے باہر ہے، وہ اپنی نحیف و نازک آواز میں کہہ رہا ہے کہ بھیا ذرا پانی پلا دینا، دیکھو بیٹا فین کھول دو، بند کر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ اگر وہ بول رہا ہے تو سنے گا کیسے؟ آواز نحیف ہے، کمزور ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، تیماردار خدمت گزار، اس کو محبت ہے لیکن وہ دور رہتا ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے یا اس نے اپنا بستر باہر لگایا ہوا ہے، تو یہ بیچارہ بول رہا ہے یہاں سے، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا یہ کہ کمرے میں ہے پر سو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا پانی پلا دینا، لیکن وہ بیچارہ سن ہی نہیں رہا ہے۔ اور اگر کمرے میں موجود ہو، جاگ رہا ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور یہ کہے کمزور سے کمزور پکار سے بھی کہ بھیا ذرا پانی پلا دو، ذرا دوائی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے کپڑے پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، ذرا اے سی چلا دو، گرمی کر دو، سردی لگ رہی ہے، کچھ بھی بولے گا، کچھ بھی اپنی خواہش کا تمنا کا اظہار کرے گا، تو اس ضعیف کے مقابلے میں صحت مند، طاقتور اور محبت کرنے والا، جی جان سے ٹوٹ کر خدمت کرنے والا بیٹا، خدمت گزار وہاں قریب ہی میں موجود ہے، تو کتنی دیر لگے گی اس کی بات سننے کے واسطے اور اس کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے واسطے کتنی دیر لگے؟ وہ کہے گا ابھی کرتا ہوں، ابھی پلاتا ہوں، اور وہ کتنی بھی جلدی کرے پھر بھی اسباب کی اس دنیا میں اس سے کچھ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، کرے گا، لیکن دور والے کے مقابلے میں قریب والے کو تاخیر نہیں ہو، دور والے کے مقابلے میں قریب والا سن لے گا، دور والے کے مقابلے میں قریب والا ہمارے اس تقاضے کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے، بندوں سے کہیے کہ میں اتنا کوئی دور نہیں ہوں کہ آپ کہہ رہے ہوں اور میں سن نہیں رہا ہوں، یا بہرا ہوں، یا کمزور ہوں، سن کر کے بھی مدد نہیں کر سکتا، یا بے احساس ہوں، جواب نہیں دیتا۔ اگر ایسی کوئی غلط فہمیاں ہیں میرے بندوں میں تو اے نبی آپ دور کر دیجئے اس کو، آپ تو واسطہ ہیں ہمارے ان کے درمیان میں، نہ بندے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہ میں بندوں کو براہ راست بتانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ بتا نہیں سکتا، میں بتانا نہیں چاہتا، آپ واسطہ ہیں بیچ میں، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، بندے میرے آپ کے سامنے آ کر اپنا خلجان اشکال رکھتے ہیں۔ صحابہ کو اعتراض کبھی نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو اشکال ہوتا تھا۔ اشکال ہونا علم کی پیاس کی علامت ہے، اعتراض ہونا علم پر عجب و کبر کی علامت ہے۔
اعتراض ابلیس کو ہوا تھا، اعتراض انبیاء کو نہیں ہوا، انبیاء کو اشکال ہوا، منافقین کو اعتراض ہوئے، صحابہ کو اشکال ہوا۔ اشکال کا معنی ہے کسی بات کے سمجھنا مشکل ہو جانا، یہ بات سمجھ میں آنا مشکل ہو گیا، اس کو اشکال کہتے ہیں۔ اشکال مشکل کو سامنے رکھتے ہیں استاذ کے، استاذ اس کی تفہیم کر کے آسان کر دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی دوائی کھانا مشکل ہوتا ہے، اس دوا کو کھانے کا آسان طریقہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے، پھر اسی کا کھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اشکال ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، اشکال ہونا سمجھداروں کی بات ہے کہ آدمی سمجھدار ہے، بات کو سمجھ سکتا ہے، سمجھنے میں دشواری ہونا سمجھ سکنے کی علامت ہے۔ اب دشواری کو دور کرنا استاذ کا کام ہے، امت کی دشواریاں دور کرنا نبی کا کام ہے۔ صحابہ امت قریب تھے، سب سے قریب امت تھے اس حضور کے، اور ان کو اشکال ہوتا تو وہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے۔ اب ہمارے نبی کے پاس پہلے سے آ چکا ہوتا جواب تو وہ فوراً جواب دے دیتے تھے، اور کبھی جواب آ چکا نہیں ہوتا، یعنی جو مشکل پیش آئی ہے اس کا حل آپ کے موجودہ علم میں موجود نہ ہوتا، تو چونکہ علم کے فیضان کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے ابھی اور بہت گنجائش ہے نیا علم آنے کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ فرماتا، اور اسی وجہ سے آپ کو حکم تھا رب زدنی علما مانگتے رہنے کا، کہ اللہ جب جب ضرورت پیش آ جائے، جب جب کوئی اشکال آ جاوے اور پہلے سے موجود نہ ہو تو آپ فوراً میری رہنمائی کر کے علم اضافہ کر دیجئے، میں لوگوں کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو اب اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آپ کے کہنے سے ہم اللہ پہ ایمان لائے، وجود رب پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان کہاں ہے وہ تو ابھی اشکال کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، من عن جیسے آپ نے بتا دیا قبول کر کے، اور اللہ کا جیسا آپ نے تعارف کرا دیا اسی طرح ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اشکال یہ ہو رہا ہے کہ مشکل ہے، مصیبت ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ تو اشکال ہو رہا ہے کہ صاحب اس وقت پرورش کی ضرورت ہے، اس وقت رب کی بڑی حاجت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا رب ہمارے حال کی خبر لے اور ہمارے حال کو درست فرما دے۔ تو سوال کسی کو ہوا، اشکال ہوا، سوال ہوا، اللہ نے جواب بھیجا، اس آیت شریفہ میں اللہ نے جواب بھیجا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ کمزور سے کمزور بندہ مجھے پکارے تو سن لیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعوت پکار کو کہتے ہیں، پکارنا، آواز دینا، بلانا کسی کو، اس کو دعوت کہتے ہیں، اور پکارنے والے کو داعی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے قواعد کے مطابق یار رہتی ہے کبھی اور کبھی ہٹتی ہے، یہاں آیت میں یا کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، اور دعا کے معنی ہیں اس نے پکارا، آگے نی ہے، مجھ کو، الف ہے اور الف کے بعد یا کی نسبت مشکل ہے، نون آتا ہے بیچ میں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، لیکن یا یہاں بھی نہیں لکھا جاتا، مگر ہوتا ہے اندر چھپا ہوا۔
اور دائی میں بھی یا چھپا ہوا ہے، دعانی میں بھی یا چھپا ہوا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا۔ تو اب معنی ہیں جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب کہ وہ مجھے پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب کہ وہ مجھے پکارے۔ یہ قریب ہونے کی مزید وضاحت ہو گئی، اس لیے کہ دور والا جو دور ہے، روم کے باہر ہے، کہیں ہے، وہ سن نہیں پاتا اور جواب نہیں دے پاتا، اس لیے قربت کی مسافت بتا رہے اللہ رب العزت۔ وہیں آس پاس میں ہوں تمہارے، اتنا قریب کہ کتنا آہستہ بول لو، یہاں تک کہ زبان سے بھی نہ بولو، دل ہی میں بول لو۔ یہ داعی کی دعوت زبان سے بھی نہ ہو، حدیث نفس ہو، دل ہی دل میں کہے، یعنی زبان پہ ایک حرف بھی نہ، دل میں کہے اللہ پاک میں پریشان ہوں، میری مدد فرمائیے، دل میں بولے تو قریب۔ جب من حبل الورید، رگے جاں سے بھی قریب ہے، تو وہاں دل میں کی بات دل میں سننا کیا مشکل کام ہے؟ دل میں کی بات جو دل ہی میں رگے جاں سے لگا ہوا ہے، وہ کیسے نہیں سن سکتا؟ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی قرب کے جتنی تعبیرات ہو سکتی ہیں، قرآن کریم نے ان سب تعبیرات سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو بتایا ہے۔ اللہ بندے سے قریب ہے، غائب نہیں ہے، اس سے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں صراحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ غائب نہیں، یہ ایک تعبیر ہے۔ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ساتھ ہے، قریب ہے، جواب دیتا ہے اور محبت کرتا ہے، رگے جاں سے بھی قریب ہے، آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں ہے۔ ہر اعتبار سے قرب کی جتنی تعبیریں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری تعبیروں کو بیان کیا۔ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اگر قریب ہونا کوئی حقیقت ہے تو اس کائنات میں ہم سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں ہے۔ لیکن قرب جسمانی اور چیز ہے اور قرب خداوندی اور چیز ہے۔ اور چیزوں کا قرب ہم جسم کے قرب سے ناپتے ہیں، ہمارا جسم اور اس چیز کا جسم وہ کتنا قریب ہے ہمارا، اس سے ہم مسافت قربت کی طے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسامت سے مبرہ اور منزہ ہے اور اس سے پاک ہے، تو اس کی قربت کے لیے ہم کوئی جسمانی تصور تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس نے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام ہمیں بتا دیا ہے، اور الفاظ کی اس دنیا میں جو لفظ اقرب ہونے کے لیے، یعنی قرب کی مسافت میں سب سے نزدیک ہونے کے لیے معنی دے سکتا تھا، اللہ نے قرآن حدیث میں اس کا استعمال فرما لیا۔ حدیث قدسی ہے اور بہت معتبر، مستند اور مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بندہ مجھ سے فرائض سے زیادہ کسی اور عمل سے قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور جب وہ فرائض کا پابند ہو جائے تو ایک بہت بڑا مرحلہ قرب کا اس نے طے کر لیا، اور جب نوافل کی پابندی کرنے لگے، اس کا بھی اہتمام کرنے لگے،
تو ہر نفل عمل کے ذریعے سے وہ میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اب یہ سلسلہ تیز تر ہو جاتا ہے۔ تو فرائض کا اہتمام کرنے تک تو بندے کو سفر کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، قرب حاصل کرنے کے واسطے بندہ بڑھتا جا رہا، نمازوں کا اہتمام چلو بڑھ رہا ہے، روزے کا اہتمام آگے بڑھ گیا، اور مالدار تھا تو زکوٰۃ ادا کر دی تو آگے بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے جو معاشرتی زندگی میں حقوق و فرائض ہیں، بیوی کے لیے شوہر کی بنیادی خدمت، جتنا اللہ نے لازم واجب کیا ہے، شوہر پر بیوی کے جو حقوق اللہ نے لازم اور واجب کیے ہیں، اولاد پر ماں باپ کے ذمے جو حقوق لازم اور واجب کیے گئے ہیں، اولاد پر ماں باپ کی جو ذمہ داریاں لازم اور واجب کی گئی ہیں، تو کچھ واجبات ہوتے ہیں جن کو فرائض و حقوق کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی، اور وہ جو اللہ کی بندگی کے فرائض ہیں وہ بھی، لیکن فرض کہتے ہیں تو ہم کو صرف نماز روزہ ذہن میں آتا ہے، تو وہ فرائض بھی اور یہ فرائض بھی، یعنی ہر وہ چیز جو ہم پر اللہ کی طرف سے کمپلسری کر دی گئی ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پوچھیں گے، ہم نہیں کریں گے تو پکڑ میں آئیں گے، ان کو کہتے فرائض۔ ہم تو ویسے فرائض کہتے نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ آ جاتا ذہن میں، بس یہ بھی ہیں فرائض، لیکن اس سے ہٹ کے بھی فرائض ہیں ہمارے۔ تو بندہ مجھ سے فرائض کے ذریعے جو تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فرائض میں یہ سب داخل ہے، ساری ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم پر ازرو شریعت لازم کر دی ہیں، ان کا ادا کرنا قرب الہی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور یہ ہماری طرف سے ہے، یہ سفر ہماری طرف سے ہے، اور یہ سفر بڑا مضبوط مستحکم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بندہ میرا مقرب ہو گیا۔ اب تقرب کی منزلیں ہیں، اور قریب اور قریب۔ تو تقرب کی منزلوں میں فرمایا کہ اس کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ تمہارا اختیاری ذریعہ ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے تو فرسٹ کلاس میں آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے، اور آگے جا سکتے ہیں آپ، لیکن وہ ایکسٹرا پیمنٹ اس کے لیے چاہیے، اور وہ ایکسٹرا پیمنٹ ہے نوافل کا۔ آپ نماز کے نوافل، روزے کے نوافل، زکوٰۃ کے نوافل، حج کے نوافل، قربانی کے نوافل، اور دیگر فرائض میں بھی نوافل ہیں۔ یعنی اگر آپ بھی شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو نفقہ، سکنا اور کسوہ دے دیں، یعنی کھانے پینے کا خرچہ، کپڑے، اور رہنے کے لیے مناسب ٹھکانہ، سردی گرمی بارش سے محفوظ رہ سکے ایسے مناسب ٹھکانہ، یہ ادا کر دینا فرض ہے، فرائض میں ہے، یعنی لازم ہے نکاح کر لینے والے کے اوپر۔ ضرورت بقدر کپڑا، ضرورت بقدر کھانا، اور ضرورت بقدر ٹھکانہ فراہم کر دیں، یہ فرائض ہے۔ لیکن اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں نوافل یہ ہے کہ اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھی جگہ پر رکھے، صرف ضرورت کا ٹھکانہ نہیں، راحت کا بھی سامان کر دی، صرف ضرورت کے کپڑے نہیں کہ سطر چھپ جائے، بلکہ خواہش کی بھی رعایت کر دے۔ اللہ نے دیا ہے تو اپنی چادر کتنی ہے، اپنی گنجائش کتنی ہے اس کے اندر، تو یہ نوافل ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض کے نوافل ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ کی کتنی دیکھ بھال ہم پر فرض ہے، اس سے بھی آگے ہمت کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے خدمت کریں، یہ اس کا نفل حصہ ہے۔ ہر کسی کام میں ایک فرض ہے جس کو شریعت لازم، اب آپ
عرف عام میں یوں سمجھ لیجئے، فرض وہ ہے جس کے نہ کرنے پر پکڑ ہوگی، اور نفل وہ ہے جس کے نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہوگی، البتہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کا بھلا ہے۔ اور اس دنیا میں تو ہم اپنی آخرت کا بھلا کرنے ہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب نوافل کا درجہ ہے، فرائض سے ہم فارغ ہو گئے تمام کاموں میں، یہ نہیں کہ صرف عبادت میں بلکہ تمام امور میں فرائض سے فارغ ہو گئے۔ فرائض الحمدللہ سب چل رہے ہیں، سب کا اہتمام ہے، کوئی فرض نہیں چھوٹتا، ان پہ ہم برابر حقوق کی ادائیگی ہے، اور فرض درجے کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سے زیادہ کرو، ہر چیز میں اس سے زیادہ۔ وہ اللہ نے لازم نہیں کیا، لیکن جب یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے تو آپ اپنی طرف سے بھی تو کچھ کرو، اپنی طرف سے بھی تو کچھ کرو، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں نوافل۔ نفل عربی زبان کا لفظ ہے جو زائد کے معنی میں آتا ہے، یعنی فرض سے زائد۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ نوافل سے بندہ میرا یتقرب الیہ، لا یزال العبد یتقرب الیہ، اور عربی میں اس کے معنی ہیں، جہاں ما زالا یا لا یزالو ہو، اس کے معنی ہوتے ہیں استمرار کے، قریب ہوتا ہی رہتا ہے، حد نہیں ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے بندہ۔ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، جتنے نوافل لاؤ گے اتنے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنے نوافل لاؤ گے اتنے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب آج کل اس زمانے میں جب فرائض ہی کا کوئی خاص ذوق نہیں رہا تو نوافل کا کیا شوق لوگوں کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ فرما رہے ہیں، خود ہی اللہ ہی فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ہی فرما رہے ہیں، بڑھتا ہی رہتا ہے بندہ میری جانب، قریب ہوتا ہی رہتا ہے، قریب ہوتا ہی رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ اب ایک حد بتا رہے ہیں کہ جب بندہ فرائض کے اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو گیا، یعنی اس میں پرفیکٹ ہو گیا، پختہ ہو گیا، اب اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنی ہمت جٹا رہا ہے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی، تو ادھر سے میرا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے اس کا سفر چل رہا ہے، اب میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہوں اس کی طرف۔ اور ظاہر ہے کہ بندے کا جہد اور اس کی کوشش تو بڑی مختصر سی محدود ہے، تو وہ کتنا کھینچتان کے بھی کہاں تک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ لامحدود قدرت رکھنے والے ہیں، تو جب وہ ادھر سے چلیں گے تو ان کی جو مسافت قرب کی ہوگی ہماری طرف طے، وہ تو بہت زیادہ ہمارے حساب سے بے حساب ہوگی، ہمارے حساب سے بے حساب ہوگی۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، سمجھانے کے حد تک ہی ہے مثال، کیونکہ سمجھانے کے لیے اس دنیا کے عرف اور اس دنیا کی مثالیں ہی لینی پڑتی ہیں، ورنہ حقیقت کو اس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرتوں کی حقیقت تک پہنچنا بندوں کی عقلوں کے بس میں نہیں ہے، بس سمجھانے کے حد تک ہے، بات سمجھنے آنے کے واسطے۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ اب ادھر سے بندہ بھی شروع کر دیا ہے، میں نے بھی اپنا سفر شروع کر دیا قرب کا، میں بھی ادھر بڑھنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بڑھنے لگیں گے تو ڈبل بتایا ہے، اگر وہ میری طرف ایک بالش بڑھے تو میں اس کی طرف 2 بالش بڑھتا ہوں، اگر وہ 1 ہاتھ میری طرف بڑھے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ آہستہ آہستہ چل کے آ رہا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو دیکھیے بالش کے مقابلے میں 2 بالش، 1 گز کے مقابلے میں 1 ہاتھ کے مقابلے میں 2 ہاتھ، اور مشی کے مقابلے میں سعی، چلنے کے مقابلے میں دوڑنا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم چل رہے ہیں اور ایک ہمارا ساتھی ادھر سے دوڑ کے آ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مسافت ہے، یہ ہماری مسافت ہے۔
وہ اللہ کی رفتار ہے اور یہ ہماری رفتار ہے، صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ تم جتنے قریب ہوگے ڈبل ہم قریب ہو جائیں، یعنی سفر کو آسان کر دیں گے، تمہارے سفر کو آسان کر دیں گے، ہم خود ہی سے قریب ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اور رہ کے اس کے بعد ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کتنا گناہ گار و پاپی اور مجرم آدمی ہے، کیا زندگی ہے یہ، اس سے باز آ جانا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، اگر اللہ کے ایسے ہی ناراض رہے اور میں مر گیا تو کیا ہوگا، اس لیے اللہ کو راضی کرنا کہ کوئی صورت تو نکالو بھائی، نہیں تو پینے کو تو بے حساب پی لی، اب روز حساب کا کھٹکا ہے، کیا کریں گے۔ تو اس نے ایک صوفی صاحب کے پاس جا کر، صوفی صاحب کوئی برے آدمی نہیں ہوتے، نیک آدمی ہوتے، یوں عرف میں وہ ایک تانا سا بن گیا ہے، نہیں، صوفی صاحب نیک آدمی ہوتے، عملاً نیک ہوتے ہیں، علم زیادہ نہیں ہوتا، ان کی معلومات زیادہ نہیں ہوتی، علم زیادہ نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ کے بہت بندے ہیں، اپنے علم کے مطابق بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی ہم تنقیص توہین تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن علم بڑی چیز ہے، علم ہر چیز سے بڑی حقیقت ہے۔ ان سے جا کے اس نے پوچھا، نیک آدمی مشہور تھے محلے میں، اللہ کے نیک بندے، بھائی پوچھنا تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ والے ہیں، راستہ بتائیں گے۔ ان سے جا کے پوچھا تو ان کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھائی 99 قتل، ایک قتل کو کفر کہا گیا ہے، جب ایک قتل کفر ہے تو 99 قتلوں کے بعد کیا توبہ ہے، کیا معافی ہے اس کی؟ تو بظاہر کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو اپنا معاملہ کھوٹا کر لیا اور اپنی عاقبت برباد کر لی، تیرے لیے کیا راستہ ہے توبہ کا؟ کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائے گا؟ ایک سے ہی اللہ خفا ہے، اور 99 کو لے کے کیا جائے گا اللہ کے سامنے؟ تو بیچارہ خود جتنا ڈرتا تھا اتنا ڈرا دیا اس کو، اب علم تو تھا نہیں، اس کا ڈرنا تو اس کو اس لیے فائدہ دیا کہ ڈر ڈر کے گناہوں سے محفوظ تھا، لیکن اس کو ڈرانا اس لیے نقصان دہ ہو گیا کہ وہ گناہ کر چکا تھا، اب مایوس ہو گیا۔ مایوس ہو کر کے اس نے کہا کہ جب 99 تو ہو ہی چکے ہیں تو اب ایک کی کسر کاہے کو رکھو، لوگ سنچریاں بنا بنا کے نام روشن کر رہے ہیں، ہم اس میں ہی صحیح چلو 100 کریں۔ اس کو بھی مار کے قتل کر دیا کہ جب میں نہیں توبہ کر سکتا تو جی کے کیا کرے گا، تو بھی۔ پھر اس کے بعد بھی دل میں جو اللہ نے آگ لگائی تھی، وہ اللہ نے لگائی تھی، وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ پھر خیال آیا اس کو وہی کہ بھئی کوئی صورت تو ہونی چاہیے، آخر رحمان رحیم ہے، کوئی رستہ تو نکلنا چاہیے، کافروں مشرکوں کا نکل سکتا ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ کسی ایسے بزرگ کے پاس گیا جن کے پاس دین کا علم بھی تھا، عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ان کے پاس گیا، ان سے جا کر کے اس نے سامنے بات رکھی۔ اس نے کہا کہ توبہ توبہ، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا، اللہ تو اللہ ہے، اللہ اس کو ہی کہتے ہیں جو سب کو بخشے، سب کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اس نے کہا ہے کہ کفر و شرک پہ مر جائے تو نہیں معاف کرے گا، لیکن تو ابھی تو تم زندہ ہو، ابھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، بالکل اسی وقت توبہ کرو اور اسی وقت معافی لے لو، اللہ سے دے دے گا فوراً، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے۔ انہوں نے خوب ہمت دلائی اور طریقہ بتایا۔ اس نے کہا جب رستہ مل گیا تو کیا دیر ہے، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کر لی، اور اصل میں دیکھا جائے تو یہ ندامت جو دل میں پیدا ہوئی یہی توبہ ہے۔
अन्नदम ही अत्तौबा, और ये मिन जानिबिल्लाह हासिल होती है, अता होती है आदमी। मगर आगे जो शरई इक़दामात हैं वो करने चाहिए, यानी उस नदामत की कदर कर लेनी चाहिए। उसने इक़दामात कर लिए माशाअल्लाह। तो यह वाक़या ऐसा है कि जब यह आदमी इसी नदामत को लेकर जा रहा था उस बस्ती में जहाँ ये मशवरा देने वाले आलिम ने उसको भेजा था कि फ़लाँ महल्ले में, गांव में जाओ, उधर वहाँ एक अल्लाह वाले हैं, बस अब वहाँ सुहबत इख्तियार कर लो, वहीं रह जाओ और उन्हीं से सीख सीख के दीन पे चलते रहो। सलाह सही मिली, चल पड़ा मकसद को पूरा करने के लिए। तो रास्ते में उसको ज़िंदगी ख़त्म हुई और मलकुल मौत पहुँच गई। अभी निकला ही था अपनी बस्ती से उस बस्ती की तरफ जाने के वास्ते, जहाँ उसको जाकर उन अल्लाह वाले के हाथ पर अल्लाह ताला से अहद करना था, नेकी का, परहेज़गारी का, तक़वा का, बैअत होना था उसको। लेकिन तौबा तो यहाँ हो गई। जब उसका दिल नादिम हो गया, वो अल्लाह से शर्मिंदा है, वो अपने गुनाह से डर रहा है, वो इसका उम्मीदवार है कि मेरा कोई मौला है, वो मुझे माफ़ कर दे और बख्श दे। ये कैफियत क़ल्बिया ही उसकी तौबा। तो गोया अभी हमारे यहाँ जैसे फ़िक़्ह में कहा जाता है कि एक फ़ैसला होता है क़ज़ाअन और एक होता है दियानतन, यानी एक इंदल्लाह एतबार और एक कानून के नज़दीक एतबार, कानून शरीयत के नज़दीक एतबार। तो कभी दो अलग अलग हो जा सकते। यहाँ यही सूरत हाल है। इंदल्लाह तो पाक पाकीज़ा है, सुलह कर ली है अल्लाह से, बिल्कुल पाक पाकीज़ा है इंदल्लाह। लेकिन इंदन्नास और शरई तौर पर मुतालिबात शरीयत बाकी हैं भी, कि भाई उसके तलाफ़ी क्या है और कैसे करना है, क्या करना है, ये अभी सब बाकी। अब ये जा रहे हैं बेचारे जल्दी जल्दी, अपने गांव के बाहर भी नहीं निकलने पाए थे, या निकल के थोड़ा सा सफ़र शुरू किया था, लेकिन जहाँ जाना था वो बहुत दूर था, अभी बहुत वक्त बाकी था पहुँचने के लिए। समझो 100 किलोमीटर जाना था, तो ये बेचारे 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी अभी नहीं निकले, इधर ही हैं, इधर ही हैं। इतने में मलकुल मौत आ गए कि साहब टाइम पूरा हो गया है। अब वो तो किसी की सुनते हैं ना किसी पर रहम करते हैं, उनका अपना काम है, वो ऑटोमेटिक कर लेते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं उनका, सीधे सीधे खुद ही हो जाता है। जैसे आपके पास कुछ कहे सुने बगैर सीधे सीधे बिल आ जाता है, ऐसे आ जाते हैं वो, बस ख़त्म। हज़रत इज़राइल, कुरान उनको मलकुल मौत कहता है, तो मलकुल मौत आ गए। मगर हुआ ये कि जो फरिश्ते हैं रूह निकालने वाले, नाज़िईन, जो रूह निकालने वाले फरिश्ते हैं वो बहुत हैं। मलकुल मौत तो उनके सरबराह हैं, वरना अकेला कहाँ दुनिया में लोगों की जाने एक थोड़ी होते हैं दिन भर में, हर लम्हा लाखों होते हैं। उनके डिपार्टमेंट में बहुत फरिश्ते हैं, सब मलकुल मौत हैं। और जिन चार में से जो एक है वो डिपार्टमेंट का हेड है, मलकुल मौत, इज़राइल जिनको हम कहते हैं। उनके हुक्म से सब लोग अपने अपने वक्त पे पहुंचते हैं, रूह निकाल लेते हैं। अलबत्ता रूह निकालने के लिए नेकों की रूह निकालने वाले फरिश्ते और हैं और बद लोगों की रूह निकालने वाले और हैं, और तरीक़ा भी अलग है। नेकोकार की रूह जन्नत से एक रेशम का कपड़ा लेकर उस रूह का इस्तकबाल के वास्ते आते हैं।
تہذیب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، اور بدکار کی روح قبض کرنے والے وہ کوئی ایسا احترام کا معاملہ نہیں کرتے، وہ قابل احترام ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا احترام کیا جائے؟ جس نے اللہ کا احترام نہیں کیا، اللہ کے حکموں کا احترام نہیں کیا، اب اس کا کیا احترام کرنا ہے؟ اس روح کو تو گھسیٹ کے نکالنا ہے، مجرم روح ہے، اسے آ کے لے جانا ہے۔ کسی کو اگر بادشاہ اپنی دعوت میں بلائے تو اس کو کیسے لے جایا جائے گا؟ شاہی گاڑی آئے گی، شاہی خدمت گزار آئیں گے اور انہیں احترام سے بلائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے اور عزت سے لے کے جائیں گے اور اس کی دعوت میں پہنچائیں گے۔ دربار میں گیا، لیکن کسی مجرم کو بادشاہ طلب کرے، وہ بھی آئے گا دربار میں، لیکن اس کے لیے پولیس آئے گی اور سخت سست کہے گی اور دل آزاری کرے گی، توہین کرے گی، بے عزتی کرے گی، ہتھکڑی پہنائے گی اور اس کو زنجیروں میں جکیڑے گی اور اسے لے جا کر کے بادشاہ کے حضور پیش کر دے گی۔ بادشاہ کے سامنے اسے بھی آنا ہے، اسے بھی آنا ہے، لیکن جس کو بادشاہ نے مہمان بنا کے بلایا ہے وہ بادشاہ کے سامنے عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور جسے بادشاہ نے مجرم بنا کے بلایا ہے وہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں آگے فرشتے اور دونوں میں تصادم ہو گیا۔ ایسا سب کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کی عبرت کے واسطے ایسا پورا بنایا ہے، واقعہ اللہ نے بنایا ہے، ایسا ہوا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ آپ سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسا ہوا ہے، تو وہ ہوا ہے، واقعہ ہے، وہ کہانی نہیں ہے، وہ واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تو ایک منظر دکھانا ہی چاہ رہا تھا، اس لیے ایسا منظر پیش آیا، اور خدا جانے کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، اللہ نے تو دیکھا، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے نبی کو بتا دیا تاکہ اس امت کو اس سے نفع ہو، فائدہ ہو اس امت کو۔ اب وہ دو فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا، ظاہر انسان تو نہیں دیکھ سکتے ان کو، اللہ ہی بیان کر رہا ہے اور اللہ سے نبی بیان کر رہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ شخص 99 کا قاتل ہے، ہم جہنم میں لے جائیں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس شخص نے اللہ سے صلح کر لی ہے اور اب یہ جا رہا تھا اپنی پاک باز زندگی کو اختیار کرنے کے واسطے، اس لیے اب وہ پچھلی بات ختم ہو گئی، اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، ہم اس کو عزت و اکرام سے لے کر کے اللہ کے حضور میں پیش کریں گے، یہ جنتی بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، افضل الملائکۃ المقربین۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، وہ دونوں جھگڑ رہے ہیں اور آپ فیصلہ کرو جا کر۔ کیسے فیصلہ کیا جائے؟ فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اور جا کر کے زمین ناپو، قیسو، زمین ناپو، جس جگہ وہ ہے وہاں سے اس کی اپنی بستی تک کتنے کلومیٹر ہیں، اور وہاں سے وہ جہاں جانے والا تھا وہاں تک کتنے کلومیٹر، یعنی گناہ کی سرزمین سے توبہ اور طاعت کی سرزمین تک، یہ دونوں کو ادھر ناپو ادھر ناپو۔ یہ حکم دے کے جبرائیل بھیجے گئے ہیں، ادھر بھی پوری مسافت طے کرو، ادھر بھی سروے کرو، ادھر کا بھی کرو۔ اب یہ آ گئے جبرائیل علیہ السلام۔ اب اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، بات یہ ہے کہ 10 کلومیٹر گیا تھا، 90 کلومیٹر ابھی باقی تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ادھر ہے کم تو ادھر والوں میں شمار کرو، ادھر سے قریب ہے تو ادھر والوں میں شمار کرو۔ تو یہ تو کھاٹے میں تھا، بڑے خسارے میں۔ تو حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر جبرائیل علیہ السلام ناپنے کے لیے آئے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ بستی کی طرف والا حصہ وہ طویل ہو جائے، پھیل جائے، اور جہاں جا رہا تھا ادھر والا حصہ زمین کا سمٹ جائے، لپٹ جائے۔ اللہ نے حکم دیا، اور اللہ کو تو حکم ہی دینا ہوتا ہے، کیا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا، ادھر سے زمین جو ہے سکڑ گئی اور ادھر سے زمین پھیل گئی، ادھر سکڑ گئی ادھر سے پھیل گئی۔ ناپا گیا تو وہ ادھر قریب پہنچ چکا ہے،
تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے اس بستی میں داخل ہونے کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تو اپنے منزل کے قریب آ گیا تھا، لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے، آپ نکالیے۔ تو جنت والے فرشتے نکال کے لے گئے۔ اب اس سب پورے قصے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ خود ہی فیصلہ کر لے سکتا تھا اس بندے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ سارا نظام بنایا اور یہ پورا نقشہ فٹ کرایا اور اسے اپنے نبی کو دیا، اور نبی نے صحابہ کرام کو سنایا، اور صحابہ نے صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا، محدثین نے اسے صحیح قرار دیا، اور آج تک یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا بتانے کے لیے کہ کسی مرحلے پر ہو نافرمانی اور معصیت کے، حتیٰ کہ کفر کا ارتکاب کیا ہو، شرک کا کیا ہو، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس کسی اور کے دروازے سے ہو سکتے ہیں، لیکن الرحمن الرحیم کے دروازے سے مایوس ہونے کا کوئی وقت نہیں آتا، الا یہ کہ اسی پہ موت آ جائے، یعنی مہلت توبہ کی ختم ہو گئی، اب تو کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں سنتا ہوں، اور قربت بتا رہے ہیں کہ ادھر سے میں قریب آ رہا ہوں، وہ ادھر سے قریب آ رہا ہے۔ تو دیکھو اب قریب کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تھوڑی آتے ہیں اٹھ کے ہمارے پاس، اللہ تو وراء الورا ہیں اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ ہیں، بلند و بالا ہیں ساری مخلوقات سے، لیکن قربت کو تو اللہ بتا رہے ہیں جس پر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، آپ انکار نہیں کر سکتے اس قربت سے، اس قربت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اگر آج کل جو بحث چلی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو فوق ہی ماننا مومن ہونے اور موحد ہونے کے لیے ضروری ہے، تو یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو اللہ کو کوئی جسم مانتے ہیں۔ جسم مانے بغیر جہت کی تعیین نہیں کی جا سکتی، اور اہل السنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی جہت متعین نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلی کو بیان کرتے ہیں۔ فوق کا مطلب بلند، بلند ہے اللہ، بلند ہے بس۔ اس بلندی کو اگر آپ داہنے بائیں نیچے اوپر کی جہتوں سے جوڑیں گے تو اللہ کو جہت ستہ کے درمیان میں کریں گے تو اللہ محاط ہو جائے گا، محیط نہیں رہے گا، اور یہ شرک ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو علم ہے نہیں، بحثیں کر رہے ہیں لوگ، یعنی بغیر علم ہی کے بحثیں کر رہے ہیں۔ تو بعض بڑی شخصیتوں نے بھی اس پہ کلام کیا ہے، لیکن ان کے تمام علوم کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں جو آج کے جوہلا نے سمجھا ہے، بلکہ ان سے تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو تمام اہل السنت والجماعت کا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے۔ امام ابن تیمیہ بھی اس کو جہت کے ساتھ متوجہ کرنے یا خاص کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، ان سے کہیں تعبیر میں غلطی ہوئی، اس لیے ان کی تعبیر کی غلطی کو نظر انداز کر کے ان کے عقیدے کو تمام اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اب لوگوں کو شوق ہوا ہے، چاہے اپنا ایمان غارت ہو جائے لیکن اپنی قابلیتیں بتاتے پھریں، نماز روزے کے مسائل صحیح سے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کے کہاں ہیں، اس مسئلے کے اوپر بحث چل رہی۔ تو خیر، اللہ کی تعلی اور اس کی بلندی اور اس کی فوقیت یہ ایک عقیدہ ہے، لیکن اللہ کو جہت کے ساتھ خاص کرنا کہ داہنے بائیں نیچے اوپر اوپر پھر اس جہت کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کو، ورنہ اللہ جہت کے احاطے میں آئے گا، اور جو چیز کسی چیز کے احاطے میں آئے اس سے چھوٹی ہو جائے گی اور وہ چیز اس سے بڑی ہو جائے گی۔ تو مخلوق کو خالق سے عظیم ماننا اور خالق کو مخلوق کے تحت کر دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کسی موحد کے نزدیک۔ لیکن جاہلوں نے اسے ایک مسئلہ بنایا ہے، انگلش میڈیم ہے، نہ شریعت کی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں نہ اصول کو جانتے ہیں، لیکن بولنے کا بہت شوق ہے، ہر جگہ بولنے کا شوق ہے، اور ہر بات میں یہاں تک کہ اپنا ایمان خراب کر لو۔ جان بوجھ کر اگر کوئی اللہ کو جہت واحد میں خاص کر دیتا ہے تو اس کی توحید ہی باقی نہیں رہتی، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اسی کو الٹا توحید کا نام دے دیا گیا ہے۔ خیرت کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا نام خیرت۔
یعنی علم کا نام جہالت رکھا ہے اور جہالت کا نام علم، لوگوں نے یہ کر رکھا ہے۔ خیر، یہ بھی بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایسی باتیں آتی ہیں تو میں پوری کر ہی دیتا ہوں، اس واسطے کہ اس وقت پڑھا لکھا طبقہ مسلمانوں کا اس قسم کی خرافات میں مبتلا ہو کر اپنے عقیدے و ایمان کو خراب کرتا جا رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے بیچاروں کا۔ بھٹکانے والے ہی ان کے سر پہ مسلط ہیں بس، اور بھٹک رہے ہیں، عورتیں بھٹک رہی ہیں، مرد بھٹک رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے لوگ بھٹک رہے ہیں۔ یعنی اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال الفاظ کے بندے ہیں، یہ الفاظ کے بندے نہیں بنتے۔ اسلاف کی تحقیقات کے پابند رہنا یہ ہے دین کی حفاظت کا ذریعہ، ان کی تحقیق کا پابند رہو، سلف صالحین کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ادھر قریب ہو رہا ہوں، یہ ادھر قریب ہو رہے ہیں۔ یہ صرف تعبیرات ہیں اس دنیا میں اپنے قرب، اپنی عنایت، اپنی محبت، اپنی توجہ اور اپنی مہربانیوں کو بتانے کے واسطے۔ تو الفاظ تو دیکھو نا وہی لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو قریب ہونے کے، قریب کا لفظ، اقرب کا لفظ، حائل ہونے کا لفظ، اور نزدیکی کے لیے جتنے تعبیرات عربی زبان میں ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حدیث میں، حدیث قدسی میں اور قرآن میں اللہ نے خود استعمال فرما لیا۔ معیت کا لفظ، محبت کا لفظ، یہ سب تقرب کو بتاتا ہے، قربت کو۔ اب یہ تقرب جو ہے ڈبل ہو رہا ہے، ادھر سے اللہ زیادہ قریب ہو رہا ہے ہم سے، ہم بھی اپنی کوشش لگائے ہیں، کھینچ تان کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے اپنا چھکڑا چلا رہے ہیں، اور وہ ادھر سے اپنا راکٹ چلا رہا ہے، وہ ادھر قریب آ رہا ہے، ادھر قریب۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ دو ہاتھ کی بات کہی جا رہی ہو، یہ صرف تیزی کو بتایا جا رہا، سرعت رفتار، تمہاری رفتار جیسی ہماری رفتار، ہماری شان کے مطابق۔ تم اتنا نزدیک آؤ گے، ہم اتنا نزدیک آئیں گے، تم اتنا نزدیک تو ہم اتنا نزدیک۔ اب نزدیکی کی اس کائنات میں جو لغتیں ہیں اور عربی زبان میں جس طرح سمجھایا جا سکتا ہے نزدیکی کی انتہا کو، جس کے آگے پھر کوئی تعبیر اللہ کے ہاں ہوگی اس کے علم میں، لیکن اس دنیا میں نہیں، اس کو اللہ رب العزت وہاں تک لے آئے بات حدیث قدسی میں، اور فرما رہے ہیں کہ اب میں قریب ہوتے 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 کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب بتائیے کہ قرب کی اور کوئی تعبیر ہو سکتی؟ حالانکہ یہ تعبیرات بظاہر حق تعالی شانہ کی بلند شان سے جوڑ نہیں کھاتی، لیکن وہی کہہ رہا ہے نا، وہی کہہ رہا ہے، اور نبی سنا رہے ہیں، اور ہم تک صحیح طریقے پر یہ بات پہنچی ہے، تو انکار کی مجال تو نہیں ہے اس کے لیے۔ وہی کہہ رہا ہے، اس کو کہنے کا حق ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہو کر مکھی کی مثال دیتا ہے، کچھ خیال نہیں آیا اللہ میاں کو مکھی کی مثال دینے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اگر تمہیں سمجھانے کے لیے اس سے بھی حقیر کوئی چیز کی مجھے مثال دینی پڑی میں دوں گا، اس سے میں نہیں شرماتا، مجھے میرے بندوں کو سمجھانا ہے، مجھے میرے بندوں کو رستہ دکھانا ہے، ہدایت میں نے اپنے ذمے رکھی ہے اور ہدایت دینا ہے، اس لیے لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا، اللہ بولے گا، بتائے گا، چاہے بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ بھئی اللہ اتنی چھوٹی بات کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں تک آ گیا کہ یہ فرما رہا ہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ بولنے کا اس کو حق ہے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن اس کو حق ہے، وہ بول رہا ہے، یہ قرب ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہم سے اتنا قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اب حکم دے رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بھی ایک دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، پھر مجھے پکارو، جو پکارو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا جواب دو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو مجھ سے جواب طلب کرو، میں جواب دوں گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لے آؤ،
لعلہم یرشدون، وہ ہدایت پائیں گے اور سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکار کا ہمیں جواب دینا ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ تو اللہ کی پکار یہ ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ، ہمیں اسے قبول کر لینا ہے۔ اب ہماری جتنی پکاریں ہیں اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں اس کا کفیل ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعائیں نہیں مانگنے کو اللہ رب العزت اپنی بندگی سے تکبر قرار دے رہا ہے۔ متکبر ہیں وہ بندے جو اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، نہیں دعا مانگتے، نہیں تضرع و عاجزی کرتے، بندے بن کے نہیں دکھاتے، بندے بن کے نہیں دکھاتے۔ آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرے اور اس کے بعد وہ خود سے آپ کے سامنے آ کر تضرع نہ کرے تو آپ کا دل پگھلا جا رہا ہوگا، مگر پھر بھی آپ ہمت گھٹ کر کے منہ پھیر لیتے ہیں اور استغنا دکھاتے ہیں۔ بھائی جب وہی نہیں کہتا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو باپ ہیں۔ تو تم باپ ہو اور وہ احکم الحاکمین ہے اور رب الارباب ہے اور ارض و سما کا مالک ہے، وہ اگر آپ اکڑتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت پڑی؟ تو فرما رہے ہیں کہ استکبار، اکڑنا ہے، دعائیں نہیں مانگنا، اللہ سے اکڑنا ہے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم کیوں مانگیں؟ بہت بندے بندیاں ایسے ہیں جن کو دعائیں مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس تکبر سے باز آنا چاہیے، حالات میں اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارا جواب کب دیتا ہے اور کس شکل میں دیتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ لیکن جتنا حکم ہے اتنا کرنا چاہیے، دعائیں مانگیں، تضرع و عاجزی کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں، لغو و لایانی سے بچیں، اللہ رب العزت کی کچھ بندگی میں اضافہ کریں، فرائض تو پورے کریں، نوافل بھی کچھ کرنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کی کثرت کریں اور اللہ کی تسبیح تحمید کریں اور خلق خدا کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے ان کی خدمت کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو ادا کریں اور دعائیں مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے مایوس نہ ہوں اور نا امید نہ ہوں۔ یہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کے تقاضے ہیں۔ اللہ تو اپنے تعلق کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت درگزر کر کے کبھی کبھی پکڑ میں لاتا ہے۔ تو یہ کبھی کبھی کی پکڑ میں آ گئے ہیں ہم، تو اس میں بھی درگزر ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بھی بہت سی مہربانیاں خفیہ راستوں سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے الحفی، خفیہ طریقے پر مہربانی کرنے والا، یعنی خفیہ طریقے پہ کر رہا ہے۔ بظاہر مصیبتیں ہیں لیکن کدھر کدھر سے مصیبتوں کا حل نکال رہا ہے، مشکلات کو دور کر رہا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، رزاقیت کا مظاہرہ فرما رہا ہے، سب کر رہا ہے اس میں بھی، لیکن بظاہر ایک پکڑ ہے اور وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اب اس سے نکلو، کیسے نکلو بھائی؟ اکڑ کے نکلیں گے، اللہ سے بغاوت کر کے نکلیں گے اور بے حیائی کے کاموں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے نکلیں گے؟ نہیں، یہ سب چھوڑ کر نزدیک آنا شروع کرو۔ ہم ایک قدم چلیں گے وہ دو قدم، ہم چلیں گے وہ دوڑے گا، ہماری بالش اس کی دو بالش، یعنی ہمارا سفر اور اس کا سفر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اب پھر جب وہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اس کے ہو جائیں گے، تو پھر کیا رہے گا؟ سب کچھ ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی محبت کی، اپنی مہربانیوں کی، اپنی عنایتوں کی اور اپنے خاص تعلق اور معیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی سے ہمیں شرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نافرمانی اور گناہوں کی جرت گھٹا دے اور اس کی طاعت کی ہمت بڑھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔